اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے رسم جہیز اور مسئلہ وراثت، عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام زندگی قرآن اور سنت کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈال کر دنیا میں پوری انسانیت کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو رواج دے کر سکون و چین کا ایک بڑا حصہ معاشرے کو واپس مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہیز کی رسم کو لیجئے۔ یہ رسم خالصتاً غیر مسلموں یعنی ہندوؤں کی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو شادی کے موقع پر جہیز تو دیتے ہیں، جسے وہ دان یا خیرات وغیرہ کہتے ہیں، مگر وراثت میں ان کا حصہ انہیں نہیں دیتے۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ عرب ممالک ہوں یا یورپ وغیرہ، ان میں کہیں بھی جہیز کا رواج نہیں ہے۔ ہندوستان کے جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے اکثر و بیشتر کی دینی تربیت نہ ہو سکی۔ اس وجہ سے ان میں دینی تعلیمات، عقائد و اعمال کا فقدان رہا، لہٰذا انہوں نے جہالت کی وجہ سے ہندوؤں کی بعض مذہبی اور سماجی رسموں کو برقرار رکھا، مثلاً جہیز دینا اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھنا۔ بیساکھی اور بسنت کے میلے میں بعضوں نے تو بت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی تک اختیار کر لی، نیز ہندوؤں کی بیاہ شادی کی کم و بیش تمام رسومات کی پابندی کی۔ منگنی، تیل، مہندی اور سیرہ بندی کی رسوم، باجے اور ناچ گانے اور دیگر جو خرافات ہیں، اسی طرح ادا کرتے رہے ہیں جیسے ہندو ادا کرتے ہیں۔ مسلم اور ہندو کی شادیوں میں اگر فرق رہ گیا ہے تو وہ مولوی صاحب سے نکاح پڑھوانے اور ولیمے کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ کھانا بھی کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں ہم کن کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں۔ اگر غور کریں کہ جہیز جو ہے مسلم معاشرے میں کیا کیا خرابیاں اور تباہیاں لا رہا ہے۔ اللہ نے بیٹی کی پیدائش کو والدین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، مگر برا ہو جہیز کی اس لعنت کا، جس نے بیٹی کو رحمت کی بجائے زحمت بنا دیا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر غریب اور متوسط گھرانے جہیز کے تصور کی وجہ سے ماتم کدہ بن جاتے ہیں اور انہیں تمام عمر جہیز کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ بیٹی کے ہونے والے سسرال کی طرف سے باری برکم جہیز کا مطالبہ آج کل ایک مسلم حق بن چکا ہے۔ بیٹی کے سسرال والوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ بہو اور اس کے والدین کی کمائی میں ان کا شرعاً اور اخلاقاً سرے سے کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ سنت نبوی کے مطابق بیٹی کے نکاح اور جملہ ضروریات، مثلاً لباس، زیور اور دیگر سامان کے اخراجات کا بوجھ بیٹی کے والدین پر قطعاً نہیں بلکہ بیٹی کے شوہر پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس طرح کیا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ فروخت کروا کر اس کی قیمت فروخت سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے لباس اور مختصر سا سامان خرید کیا، جسے جہیز کا غلط نام دیتے ہیں، اور جو تھوڑی سی رقم بچی وہ حق مہر کے طور پر ادا کر دیے گئے۔ آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں مرحمت فرمائیں، مگر ایک پائی تک اپنی طرف سے نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ اتنے مالدار نہیں تھے، وہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے تھے، مگر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیویوں پر اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہا خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان نثار رسول نے غزوے کے لیے اپنے گھر کا تمام اثاثہ رسول اکرم کی خدمت میں لا کر دیر کر دیا، مگر اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے موقع پر جہیز نام کی کوئی چیز نہ دی۔
جملہ ضروریات اللہ کے رسول نے فراہم کی، نیز صحابہ کرام اور سلف صالحین رحم اللہ کا طریقہ نکاح اسی طرح رہا۔ یہ نمونے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی کفالت کرنے کی بجائے اپنا اور بیوی کی ضروریات کا بوجھ بھی سسرال پر ڈال دیتا ہے۔ داماد اپنے سسرال سے جہیز کی شکل میں اس قدر سامان حاصل کر لیتا ہے جو ایک طویل عرصے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی جیب پر نظر رکھنا شرمناک بات ہے۔ اس طرح بیٹی کے والدین کی اقتصادی حالت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اگر نکاح سنت نبوی کے مطابق ہوں تو جس شخص کی 10 بیٹیاں بھی ہوں وہ اللہ کی رحمت ہی ہوں گی۔ جب بیٹی کے نکاح پر والدین کا کچھ خرچ ہی نہ ہوگا پھر انہیں کوئی فکر نہ ہوگی، ورنہ ان کا ذہنی سکون برباد ہوگا۔ اس کا دوسرا پہلو اور بھیانک ترین کیفیت یہ ہے کہ غریب اور متوسط گھرانے اپنے لالچی دامادوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے تو ان کی بیٹیاں نکاح کے بغیر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں، جو اسلام کی روح کے یکسر خلاف ہے۔ یہ معاملہ 3 حالات سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ لڑکیاں اپنا معاش خود پیدا کر کے اپنے جہیز کے اخراجات پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، بیوی کی جملہ ضروریات کا شوہر کو کفیل قرار دیتا ہے۔ دوم یہ کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے اپنے والدین کے گھر صبر سے بیٹھی ہوئی اپنی جوانی کے ایام گل کر گزاریں اور والدین ذہنی کوفت میں مبتلا رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ سوم یہ کہ بعض لڑکیاں جوانی کے دوران بے قابو ہو کر بدکاری میں ملوث ہو جائیں اور خاندان کی عزت برباد ہو جائے۔ ایسے واقعات بھی ہوں گے کہ غیرت مند اقربا لڑکی کو آشنا سمیت قتل کر دیں اور پھر عدالتوں کے بے پناہ اخراجات میں پھنس کر قید و بند کے مصائب سے دوچار ہونا پڑے۔ نیز جب تک بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی عموماً بھائیوں کی شادی کی باری نہیں آتی۔ وہ بھی آخر انسان ہیں اور ان پر لڑکیوں کی نسبت تحفظ بھی کم ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی بے راروی میں ملوث ہو سکتے ہیں اور اس طرح حدود آرڈیننس کی بین چڑھ جاتے ہیں اور معاشرے میں زنا کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں۔ بڑائی کی کوکھ سے جنم لیتی جہیز کا مطالبہ استحصال ہی کی ایک گھناؤنی شکل ہے۔ جہیز کے اس ناجائز مطالبے کو پورا کرنے کے لیے لڑکی کا باپ اور بھائی ناجائز ذرائع آمدن تلاش کریں گے۔ استحصال کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ نساء کی آیات 29 اور 30 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، آپس کی رضامندی سے لین دین ہونا چاہیے اور اپنے نفوس کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحیم ہے۔ جو شخص ظلم و سرکشی سے ایسا کرے گا اس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔ یعنی لین دین کا ہر وہ طریقہ باطل ہے جس میں باہمی رضامندی نہ ہو، اور یہی استحصال ہے، اور اسی کو باہمی معاشی قتل کہا گیا ہے اور اسی کی سزا جہنم بتائی گئی ہے۔ استحصال بھی الفاظ دیگر باہمی عدم رضامندی یا دباؤ کے ذریعے مفاد حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ رشوت و سود بھی بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر در حقیقت وہ رضامندی مجبوراً اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جوئے اور جال و فریب کے کاروبار میں اگر جواری کو ہارنے کا یقین ہو اور جعلی کاروبار میں خریدار کو جال سازی کا پتہ چل جائے تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی حصہ لینے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ کوئی مزدور یا کارکن بے روزگاری کے خوف سے مالک سے کم معاوضے پر مجبوراً کام کرتا ہے، حقیقی رضامندی سے ہرگز نہیں۔ حتیٰ کہ اکثر اوقات چندے و تحائف بھی رسم و رواج کی مجبورانہ پابندی یا دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ریس میں آ کر دباؤ کے تحت دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہیز کی مثال ہے، یہ حقیقی رضامندی سے خالی ہے، یہ معاشرے کے رسوم اور خارجی دباؤ کے تحت دیا جاتا ہے اور استحصال کی سزا جہنم بتائی گئی ہے۔ معاشرے کی خود پیدا کردہ جکڑ بندیوں میں گرے ہوئے لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے دوسروں کا استحصال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جہیز کی یہ لعنت بیٹی کے والدین کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر بیٹی کو کم جہیز دیا جائے تو وہ تمام عمر سسرال کے طعنے برداشت کرنے پر مجبور ہوگی یا پھر وہ تیل کے چولہے کا شکار ہو کر غربت کی آغوش میں چلی جائے گی۔
جہیز دراصل بیوی کو بلیک میل کرنے اور اس کے والدین کا استحصال کرنا ہی تو ہے۔ جہیز بنانے کے لیے سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔ لڑکی کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر والدین اپنی غربت اور کم آمدنی کی وجہ سے تمام عمر قرضے تلے دبے رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت جائیداد ہو تو وہ قرضے کی ادائیگی کی نظر ہو جاتی ہے، باقی اولاد کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ لہٰذا جہیز ایک تباہ کن رسم ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا وقت کی عام ترین ضرورت ہے۔ اول تو جہیز لینے کی خواہش ہی دل سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ خالصتاً ایک ہندوانہ رسم ہے۔ لہٰذا بیٹے والوں کو نکاح کے لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے اور جہیز نہ لینے کی شرط لگانی چاہیے۔ جو جہیز حاصل کر چکے ہوں انہیں اگر ممکن ہو تو جہیز کا سامان واپس کر دینا چاہیے، ورنہ سسرال والوں سے معاف کرا لینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جہیز اس لحاظ سے بھی معیوب ہے کہ اس کی وجہ سے باری جہیز دینے والے عموماً قرض لیتے ہیں یا جائیدادیں فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جائز وارثوں کا حق وراثت متاثر ہوتا ہے، جو حقوق العباد غصب کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ نیز وراثت کو حدود اللہ کہا گیا ہے، لہٰذا جہیز حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے کے علاوہ حدود اللہ کی پامالی کا بھی سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں وراثت کی شرعی تقسیم نہ کرنے والوں کو جہنم کی ابدی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ تو جہیز کے نقصانات کے بارے میں عقلی و نقلی دلائل تھے۔ اخبارات میں آئے دن جو خبریں کم جہیز لانے والی دلہنوں کے بارے میں آتی رہتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بعض ایسے نوسر باز بھی ہیں جو خود کو بیرون ملک بڑی پوسٹ پر ظاہر کر کے یا بڑی جائیداد کا مالک ظاہر کر کے امیر گھرانوں کی لڑکیوں سے شادی رچا کر ان کے جہیزوں پر قبضہ کر کے پھر دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ایسے جال سازوں کے پھندے میں اگر وہ گھرانے پھنس جاتے ہیں جو امیر داماد کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ الغرض مناسب داماد کی تلاش میں بڑی رکاوٹ بڑے جہیز کا نہ ہونا ہے۔ اس رسم کو اگر ختم کر دیا جائے تو رشتوں ناتوں میں رکاوٹیں دور ہو کر آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس معاملے میں بھارت کے حالات پاکستان سے بھی خراب ہیں۔ جہیز کے موجد ہندو آج اس لعنت سے خود تنگ آ چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کے لیے کم جہیز لانے والی دلہنوں کا قتل ایک نہایت عام مسئلہ بن چکا ہے۔ دلہنوں پر ظلم کم جہیز لانے پر کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک میں جہیز کی کوئی حد مقرر نہیں، اس کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پہلے تو جہیز میں گھر میں روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء ہوتی تھیں، لیکن اب گاڑی اور مکان تک جہیز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہر شہر، قریہ قریہ اور محلہ محلہ ایسی تنظیمیں قائم ہوں جو جہیز کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کریں، اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگ جہیز کا نام لیتے ہوئے شرمائیں، جہیز کو ایک عیب سمجھا جانے لگے، لوگ جہیز والی شادی میں شرکت نہ کریں چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جہیز کا کوئی شرعی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو دنیا کے ایک حصے بر صغیر کے اندر تھوڑے سے مسلمانوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے، جہیز کے سراسر ہندو رسم ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ خود پاکستان کے مسلمانوں میں ہر جگہ یہ رسم نہیں پائی جاتی، جبکہ بر صغیر پاک و ہند کے ہندوؤں میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر لڑکی کو جہیز نہ ملے اور اس کا شوہر انتقال کر جائے یا اسے طلاق دے دے تو وہ بیچاری دست نگر ہو کر رہ جائے گی اور اس کا کوئی کفیل نہیں ہوگا۔ یہ خیال غلط ہے اور ہندوانہ خیال ہے۔ اسلام نے شادی تک لڑکی کی کفالت باپ کے ذمہ لگائی ہے۔ باپ نہ رہے تو دادا، وہ نہ ہو تو چچا، وہ بھی نہ ہو تو بھائی۔ شادی ہونے پر شوہر کفیل ہوگا۔ شوہر وفات پا جائے تو ایک طرف باپ کی وراثت، دوسری طرف شوہر کی وراثت۔ اگر اس کے بیٹے ہوں تو ان کی کفالت، وہ مر جائیں تو ان کی وراثت میں حصے دار۔ نیز بیوہ ہونے کی صورت میں نکاح ثانی کا دروازہ کھلا ہے۔ عورت کو کسی صورت میں خاندان کے کسی فرد کی کفالت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، جبکہ مختلف وراثتوں میں اس کا حصہ رکھا گیا ہے۔
لہٰذا دوسرے مذاہب میں عورت مظلوم ہو تو ہو، مگر اسلام میں ہرگز مظلوم نہیں۔ جہیز کی رسم کے ساتھ ایک اور رسم سلامی دینے کی ہے۔ شادیوں کے مواقع پر عزیز و اقارب دلہا اور دلہن کو کچھ رقم دیتے ہیں جسے سلامی کہا جاتا ہے۔ یہ رقوم ایک طرف اظہار خوشی بھی ہے اور دوسری طرف شادی والے گھر کی کسی حد تک مالی امداد بھی۔ یہ رسوم بھی شرعی نہیں کہلا سکتی کیونکہ یہ رسمیں فضول خرچی میں معاونت کا باعث بنتی ہیں۔ اکثر برادریوں میں یہ رقوم قرض حسنہ سمجھی جاتی ہیں کہ رقم لینے والے دینے والوں کی شادیوں کے موقع پر ادا کریں گے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت کوئی سلامیاں لینے والا سب کا قرضہ چکا دے۔ لہٰذا ایسے کرنے والے عموماً مقروض مرتے ہیں اور حقوق العباد کے مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے امیر طبقے کو آگے بڑھ کر پہل کرنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ آغاز کر دیں تو متوسط اور غریب طبقوں میں مسنون نکاح کا رواج بڑی تیزی سے پھیل سکتا ہے اور امیر طبقہ اس سنت کو زندہ کرنے اور رواج دینے کے عوض انشاءاللہ 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ توفیق دے اور نمود و نمائش سے بچائے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ از خود ان تمام ہندوانہ اور فضول رسومات سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ایسے ادارے جگہ جگہ قائم کیے جائیں جو بلا جہیز نکاح کے لیے عوام کی رہنمائی کریں۔ جہیز کی لعنت کے بعد معاشرے میں دوسری عام برائی اور اللہ کی نافرمانی وراثت میں بیٹیوں کو ان کے حصوں سے محروم رکھنا ہے۔ یہ بھی ہندوانہ اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے جس سے بیٹیاں بیوہ اور ماں باپ کو مرنے والے کی جائیداد سے حصہ نہیں ملتا۔ اسلام نے جہاں ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے وہاں وراثت کی تقسیم کے اصول بھی وضع فرمائے ہیں۔ بیٹے کو بیٹی کے حصے کا 2 چند دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیوہ، رنڈوا اور والدین میں وراثت کی تقسیم کے احکامات سورہ نساء کی آیت نمبر 10 سے 14 میں موجود ہیں۔ ہر مسلمان کو ان آیات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی تفصیلات جو ہیں علماء کرام سے دریافت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں تو تقسیم وراثت کے اصول و احکام درج ہیں، البتہ آیت نمبر 10 میں وراثت حرب کرنے کی وعید ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ یہ حکم عام ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا چاہے یتیم ہی کیوں نہ ہو، جیسے یتیم بھائی یتیم بہنوں کا مال حرب کر جائیں، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ آیات نمبر 13 اور 14 میں وراثت کی صحیح تقسیم کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت اور نہ کرنے والوں یا وارثوں کو محروم رکھنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ تقسیم وراثت اللہ کی حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود کو پامال کیا وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ آج کل بھائی جو ہیں عموماً بہنوں کے وراثتی حصے ہیلے بہانوں سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور بیواؤں کا بھی عموماً ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اول تو رواج کا خارجی جو دباؤ ہے اس قدر ہوتا ہے کہ اکثر بہنیں اپنے حصے طلب ہی نہیں کرتی کہ مبادا کہ بھائی ناراض ہو جائیں، لیکن اگر کسی بہن نے اپنا وراثتی حصہ طلب کرنے کے لیے زبان کھولی تو عموماً بھائیوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ عدالت میں جاؤ اور اپنا حصہ لے لو۔ اول تو وہ بیچاری مقدمہ بازی سے اعتراض کرتی ہیں کہ ایسا کرنے سے رشتہ داری کے تعلقات ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر کسی بہن نے بذریعہ عدالت اپنا حصہ وصول کر لیا تو بھائیوں کے علاوہ ان کی نسلیں بھی اس جرم کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی صاحبان اپنی بہنوں اور دیگر ورثاء عدالتوں سے ان کے وراثت کا حصہ تحریری طور پر اپنے حق میں معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے اور ان کی وراثت پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ ویسے مائیں بہنیں بڑی عزت ہوتی ہیں
بہنوں کی شادیوں پر دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کی پیدائش اور تہواروں کے مواقع پر بڑی خوشی سے تحائف دیے جاتے ہیں، مگر جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے پھر ساری محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تعلقات انہی کے ساتھ قائم رہتے ہیں جو اپنا وراثت کا حصہ معاف کر دیں یا مطالبہ ہی نہ کریں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسلامی اصولوں سے لاپرواہی ہے اور ہندوانہ اصولوں کی پاسداری اور لگاؤ ہے۔ اسی ذہنیت کے تحت یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ ان کی شادیوں پر جہیز کے لیے جو اس قدر دولت خرچ کی گئی اور کنواری بہنوں کی شادی پر بھی اسی طرح جہیز دینا ہے تو وراثت میں ان کا حق نہیں بنتا۔ اگر دیا جائے تو مردوں کی نسبت عورتوں کا حصہ دگنا دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے عورتوں کی نسبت مردوں کا حصہ دگنا مقرر کیا ہے۔ عقلی لحاظ سے یہ دلیل بڑی معقول اور وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اسلامی نقطۂ نظر سے غور کیا جائے تو ہر دو معاملات میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دولت بھی جہیز پر خرچ کی اور وراثت سے محروم رکھ کر اللہ کا عذاب بھی خریدا۔ یہ دونوں رسومات ہندوؤں کی سنت ہیں جن پر بہت سے مسلمان عمل پیرا ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی پہلی نافرمانی جہیز دے کر یا دباؤ سے حاصل کر کے کی، دوسری نافرمانی حصہ وراثت ہڑپ کر کے کی، اور تیسری یہ کہ اگر کسی بہن نے اپنا حصہ قانون کی مدد سے حاصل کر لیا تو پھر اس سے بائیکاٹ کر کے صلح رحمی منقطع کر کے نافرمانی کی۔ یہ تمام جرائم ایک جہیز کی برکات کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سود، جسے بدقسمتی سے قانونی تحفظ حاصل ہے، کے لین دین سے اجتناب کیا جائے، سودی قرضہ اکثر اوقات جہیز بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور خاص طور پر کسی غریب شخص کے قرضہ بمع سود واپس کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن میں سودی لین دین کرنے والوں کے خلاف سود لینے دینے اور اس سے باز نہ آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسب حلال پر قناعت کر کے زندگی میں سادگی اختیار کی جائے اور جہیز کی لعنت سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا جائے تو معاشرے میں باہمی ہمدردی، ایثار، اخوت اور صلح رحمی کے اوصاف اور رجحانات پیدا ہوں گے اور پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ مسلمانوں، تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف یکسر کیوں نکل گیا ہے؟ قیامت کے روز کے عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہو گئے ہو؟ اس دن جب مجرم کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں کی اطاعت نہ کی ہوتی، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے کہ اے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ قیامت کے دن جب انہیں جہنم دکھائی جائے گی تو وہ اس قدر پچھتائیں گے کہ اپنی انگلیاں ہاتھوں سمیت چبا جائیں گے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 ہے۔ قرآن میں قیامت کے وحشت انگیزیوں کا مطالعہ کریں تو دنیا کی چند روزہ زندگی کی عارضی دولت و شہرت سے نفرت ہونے لگے گی۔ اس سے پیشتر کہ ایسا پچھتانے کا وقت آئے، اللہ سے توبہ کریں اور چند تکوں کے لالچ اور ہندوانہ رسوم اور اسراف کو ٹھوکر مار کر آخرت کی ابدی زندگی کو سنوار لیں۔ یہ کام اگرچہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر دلوں میں خوف خدا اور آخرت میں تمام اعمال کا بارگاہ الہی میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر اسلامی اصولوں پر کاربند رہنا آسان اور خلاف ورزی کرنا مشکل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانان عالم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔